پہلے ایک زمانہ تھا کہ کم سے کم فجر کی نماز کے لوگ پڑھنے کے عادی تھے، اب تو فجر کی نماز میں بھی لوگ نظر نہیں آتے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا بستی کے بزرگ جو ہیں، بوڑھے جو ہیں، اور جو بیچارے جو عمر رسیدہ لوگ ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، سارے کے سارے مسجد میں آتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، پوری بستی کے لیے دعا کرتے تھے، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے تھے۔ پھر نوجوان بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے۔ اب ایسا کچھ نہیں ہے، اب کوئی نہیں آتا، نہ جوان نماز پڑھتا ہے، نہ بوڑھا نماز پڑھتا ہے، نہ بیمار نماز پڑھتا ہے، نہ پریشان نماز پڑھتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ آج بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ یہ سردی کی راتیں ہیں۔ کون سی راتیں؟ یہ سردی کی راتیں ہیں۔ سردی کی رات لمبی رہتی، چھوٹی رہتی؟ آپ خود سوچو، لمبی راتیں رہتی ہیں۔ سردی جب آتی تھی تو حضرت فاطمہ خوش ہو جاتی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خوش ہو جاتی تھی۔ سردی آ گئی، اب مجھے لمبی راتیں ملیں گی، اب میں خوب کھل کر قرآن پڑھوں گی، خوب کھل کر تہجد کی نماز پڑھوں گی، اور خوب کھل کر نفل نماز پڑھوں گی، اور دن میں خوب روزہ رکھوں گی۔ صحابہ خوش ہو جاتے تھے سارے کے سارے کہ سردی آ گئی، لیکن اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود، سردیوں کی رات اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اس 10 گھنٹے کی رات میں سونے کے باوجود بھی فجر کی نماز کی توفیق نہیں مل رہی، تو سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے تو دور ہو چکا ہے۔ بس قسمت انسان ہے، ایسا انسان اپنی قسمت پر روئے، آنسو بہائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تو نے مجھے لعنتی بنا دیا، میں لعنتی ہوں اس لیے تو مسجد میں نہیں آتا ہوں۔ عاشق اپنے محبوب سے ملنے جاتا نہیں جاتا؟ عاشق اگر اپنے محبوب سے وعدہ کر لیتا ہے تو اس وعدے سے پہلے ہی چلے جاتا ہے، کیونکہ میں نے وعدہ کر لیا ہے، وہ ضرور جاتا ہے۔ اب جب کوئی عاشق کسی اپنے محبوب سے وعدہ کر لے اور ملنے نہ جائے، اور بعد میں جائے، دوسرے دن جائے، تیسرے دن جائے، اور اس سے بولے میں تیرا عاشق ہوں، تو ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر تمہیں عاشق نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ تو نے وعدہ جب کیا تھا اور آج آیا ہے۔ اور ہمارے وعدے کب ہیں؟ دن میں 5 وقت ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہم آئیں گے، لیکن ہم نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے فجر کی نماز میں؟ اس لیے کہ خوف خدا ختم ہو چکا ہے۔ خوف خدا، اتنی سردی میں بھی کوئی آدمی صبح اٹھے گا اور ٹھنڈ میں اٹھے گا اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا اور پھر مسجد جائے گا، کپ کپاتا ہوا نماز پڑھے گا، تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کو کتنا ترس آئے گا۔ اللہ اسی وقت اس آدمی کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور جو آدمی سردی میں فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے کانپتا ہوا، ٹھٹرتا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ میری ڈر کی وجہ سے مسجد میں آیا اتنی سردی میں، تم اس کا نام اگر گنہگاروں میں ہے تو وہ مٹا دو، اس کا نام میرے نیک لوگوں میں لکھو۔ اتنی لمبی رات ملنے کے باوجود بھی اگر فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، تو آپ خود یہ سوچیں کہ ہم نالائق ہو چکے، بدبخت ہو چکے، اپنی قسمت پر روئے، بیٹھ کر 2 آنسو بہائے، کہ میں کتنا بدبخت انسان ہوں کہ اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو چکا ہوں، کہ اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود بھی مجھے نماز پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی؟ توفیق کیونکہ رات میں کب سویا؟ 1 بجے سویا، 2 بجے سویا۔ 1 بجے سونے والا، 2 بجے سونے والا، کبھی بھی ایسے آدمی کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو سکتی۔ پہلے 1-2 گھر ایسے ہوتے تھے جن کو بیچاروں کو کام ہوتا تھا تو وہ رات میں لیٹ سے سوتے تھے، اب ایسا نہیں ہے، اب پورا شہر 1 بجے سوتا ہے، پورا شہر رات میں 12 بجے کھانا کھاتا ہے اور 1 بجے سوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے صبح اٹھنے کا۔ لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ بھائی ہم اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے۔ بھائی کیسے اٹھے گا 1 بجے سونے والا آدمی، 2 بجے سونے والا آدمی صبح کیسے اٹھے گا فجر کی نماز میں؟ آپ نے کبھی ارادہ کیا؟ آپ ارادہ کریں، آپ دعا کریں، آپ جلدی سوئیں، آپ الارم لگائیں، 1 الارم نہیں بلکہ 5 الارم لگائیں فجر کی نماز کے لیے، اور آپ جو ہے اپنے اوپر کوئی سزا تجویز کریں۔ اگر میں نے جس دن فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا تو اس دن کھانا نہیں کھاؤں گا، اس دن ناشتہ نہیں کروں گا، یا میں جس دن فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا تو اس دن میں 500 روپے اپنی مسجد میں دوں گا، 500 روپے کسی غریب کو دوں گا، یا میں جس دن فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا تو مجھے 100 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ یہ عہد کر لیں آپ، پھر دیکھیں آپ کیسے اٹھتے ہیں۔ بتاؤ کسی نے یہ کام کیے؟ فجر کی نماز کے لیے کون بھی کوشش نہیں کرتا، جاب کے لیے کوشش کرتا، کاروبار کے لیے کوشش کرتا، دکان کے لیے کوشش کرتا، پیسے کمانے کے لیے کوشش کرتا، لیکن فجر کی نماز کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں کرتا۔ آپ ان کاموں کو کریں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ کیسے آتی ہے، آپ دیکھیں ایک بار۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا، کوئی آدمی فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے، سوتا رہتا ہے، تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے، کان میں پیشاب کرتا ہے۔ کہاں کرتا ہے پیشاب؟ یہاں اگر چھوٹے بچے کا پیشاب کپڑے کو ٹچ ہوا، چھوٹے بچے کا ایک قطرہ بھی اگر ٹچ ہوا تو یہ دل کرتا ہے کہ بچوں کو جان سے مار دینا، کیونکہ میرے اوپر پیشاب کر دیا، میرے اوپر کیسا پیشاب کر دیا۔ اور یہاں روزانہ شیطان، کون؟ شیطان، یہ وہ انسان کا پیشاب ہے جس سے ہمیں اتنی نفرت ہے، اس کو دھو کے پاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ شیطان کا پیشاب ہے کہ اس کو دھو کے بھی پاک نہیں کر سکتے ہیں، اور روزانہ مست ہو کر شیطان کا پیشاب پی رہا ہے آدمی۔ یہ میری بات نہیں، یہ حضور کی باتیں ہیں، اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز میں سوتا رہتا نہیں اٹھتا ہے، شیطان آتا ہے اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اب صبح اٹھ کے انہیں پیشاب کو چاٹتا رہتا ہے، بڑا مزہ آتا ہوں گا۔ تو بھائی فجر کی نماز کے عادی بنے۔